السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن من اللہ حدیثا۔ حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ جمعرات کا ہمارا درس اصول حدیث کے حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ہمارے اس درس اصول حدیث کے اندر ہم نے آپ احباب کے سامنے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح احادیث جنہیں مقبول احادیث کہتے ہیں ان کی کون سی اقسام ہے اور ان کی کیا تفصیل ہے۔ صحیح حدیث، مقبول حدیث، ان کی اقسام کیا ہے اور پھر ان اقسام کے آگے کیا تفصیل ہے۔ تو اس ضمن میں ہم نے آپ احباب کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مقبول احادیث کی 4 اقسام ہیں۔ مقبول حدیث 4 قسم پر مبنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے الصحیح لذاتہ، دوسرے نمبر پہ صحیح لغیرہ، تیسرے نمبر پہ حسن لذاتہ اور چوتھے نمبر پر حسن لغیرہ۔ یہ 4 اقسام ہیں جو حدیث مقبول کہلاتی ہیں یا صحیح احادیث کہلاتی ہیں، یا وہ احادیث کی اقسام ہیں جن کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے ان احادیث کو قبول کیا جاتا ہے، ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، ان کو لیا جاتا ہے، مسائل میں ان کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیل صحیح لذاتہ، جس حدیث کے تمام راویان صاحب عدالت ہوں، عدول ہوں، صاحب عدالت ہوں اور تام الضبط ہوں، سند متصل ہو اور وہ حدیث معلول بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو۔ یہ پانچ جو ہے اس کی شرائط ہیں۔ صحیح لذاتہ کی 5 شرائط کیا ہیں جو اسے صحیح لذاتہ ہی بناتی ہیں؟ اس کے تمام راویان صاحب عدالت ہوں، نمبر 2 تام الضبط ہوں، نمبر 3 اس حدیث کی سند متصل ہو، نمبر 4 وہ حدیث معلول بھی نہ ہو، اس میں کوئی علت بھی نہ ہو اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ اب یہ جو 5 شرائط ہیں ان کی آگے تھوڑی سی تفصیل آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ صاحب عدالت یعنی صحیح لذاتہ کی یہ جو شرائط ہیں، اس کی جو اصطلاحات ہیں وہ کیا ہیں؟ صاحب عدالت یا العدالہ کسے کہتے ہیں؟ صاحب عدالت یا عدالہ کسے کہتے ہیں؟ عادل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایسی قوت ہو جو اسے تقوی اور مروت پر مجبور کرتی ہو، شرک سے، فسق سے، بدعات سے، اعمال بد سے اجتناب کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو جو شخص صاحب عدالت ہے اس کے اندر یہ تقوی موجود ہوتا ہے، یعنی وہ قوت، وہ ملکہ، وہ صلاحیت، وہ اختیار جو انسان کے اندر ایسا ہے جو اسے تقوی پر مجبور کرتا ہے، یعنی محرمات سے، محارم سے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ مجتنب وہ شخص جس کے اندر ایسا ملکہ ہو جو اسے تقوی کی طرف مجبور کرتا ہے، اور وہ محرمات سے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والا ہو،
یعنی وہ قوت اس کے اندر موجود ہے جو اسے ایسی یعنی رغبت دلاتی ہے جو تقویٰ کے خصائل ہیں اس کی طرف اسے رغبت دلاتی. اور مروت یعنی جو رذیل چیزیں ہیں، رذائل سے اجتناب کرنا، اس کا اسے شوق دلائے، اس کی اسے ترغیب دلائے. یعنی انسان کے اندر وہ قوت ہو، وہ صلاحیت ہو جو اسے تقویٰ کی طرف مائل کرے اور رذائل سے، محرمات سے اسے اجتناب کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا کرے. تو اس چیز کو کہتے ہیں العدالہ، یا ایسے شخص کو کہتے ہیں عادل. وہ شخص کہ جس کے اندر ایسی راسخ قوت ہو جو اسے تقوی اور مروت پر مجبور کرتی ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح حدیث کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے تمام راوی، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک راوی ہو، صحیح حدیث کی جتنے بھی راویان ہیں اس محدث سے لے کر صحابی تک، جتنے بھی درمیان میں راویان ہیں، جتنے بھی درجے ہیں، وہ تمام کے تمام صاحب عدالت ہوں. کوئی دنیا کوئی مثال پیش کر سکتی ہے ایسی؟ ہیں دنیا کوئی ایسی؟ یہ تو ابھی صرف پہلی شرط کی بات ہو رہی ہے، ابھی آگے شرطیں اور آ رہی ہیں. صحیح حدیث کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اس محدث تک جس نے اس حدیث کو جمع کیا ہے، کتاب میں تحریر کیا ہے، جتنے بھی راوی ہیں طبقات کے، وہ سارے کے سارے صاحب عدالت ہوں. یعنی ان کے اندر تقوی کی ایسی صفت ہو، ایسا ان کے اندر جو ہے وہ قوت ہو جو انہیں تقوی پر مجبور کرتی ہو اور مروت پر مجبور کرتی ہو. یعنی محرمات سے وہ اجتناب کرنے والا ہو اور جو رذیل چیزیں ان سے بھی پرہیز کرنے والا ہو. ایسی یعنی ان راویان کے اندر وہ ملکہ، وہ صلاحیت ہو جو انہیں تقوی کی طرف راغب کرنے والی ہو. یہ پہلی شرط، صاحب عدالت، العدول، العدالہ. دوسری شرط ہے تام الضبط ہو. تام کہتے ہیں عربی میں مکمل کو، ضبط حافظہ، حفظ. ہم عربی میں کہتے ہیں نا مضبوط، ضبط حافظے کو کہتے ہیں. تام الضبط مکمل حافظہ، کامل حافظہ. اور اس کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ضبط بمعنی حفظ. ضبط بمعنی حفظ، یعنی ضبط کا معنی حفظ کا ہے. تام الضبط ہو یعنی ان کا حافظہ کامل ہو، حافظہ ان کا مکمل ہو، حافظہ ان کا قوی ہو حافظہ. اس کی پھر دو قسمیں، حدیث کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں. ایک تو یہ یعنی دو قسم، ایک قلبی اور ایک کتابی. ضبط الکتاب کیا ہے، کتابی حافظہ کیا ہے، کتابی ضبط کیا ہے کہ جب وہ کتاب سے حدیث بیان کرے تو کتاب کو لکھنے اور اپنے استاد کے اصل سے اس کا موازنہ کرنے اور پھر تصحیح کر لینے کے بعد اس کتاب کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور ہر قسم کے تغیر سے بچائے. جو راوی بیان کر رہا ہے حدیث، اس نے اس حدیث کو اپنے استاد سے سن کے کتاب میں لکھ لیا. پھر نہ صرف لکھا، لکھنے کے بعد جب وہ اس کی حدیث جمع ہو گئی، اس نے پھر اپنے استاد کے پاس جو اصل کتاب تھی اس سے اس کا موازنہ کر لیا. پھر موازنے کے بعد اگر کسی چیز کی ضرورت تصحیح کی پیش آئی، اس کی تصحیح بھی کر لی. پھر اس کتاب کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل اس سے بھی اس کو بچایا. اور پھر وہ اس حدیث کو جب بیان کرتا ہے تو یہ تام الضبط بالکتاب ہو جاتا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ضبط کی دو قسمیں، حفظ کی دو قسمیں، کتابی اور ایک قلبی. یہ کتاب میں نے اپنے استاد سے سنا اور لکھ لیا، پھر اپنے اس لکھے ہوئے کو استاد کے پاس جو لکھا ہوا تھا اس سے کمپیریزن کر لیا، موازنہ کر لیا، اور اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہے تو اس کی تصحیح کر لی. تصحیح کرنے کے بعد پھر اس کتاب کو محفوظ کر لیا اور آئندہ کسی بھی قسم کے تغیر اور تبدل سے اس کو بچایا. یعنی ضبط کتابی یہ ہے کہ جب سے کتاب میں سنا اس کی تصحیح کر لی، تب سے تا وقت ادائیگی راوی اسے خاص حفاظت میں رکھے.
اور کامل الضبط کے معنی ہے کہ ضبط اعلیٰ پیمانے پر پایا جائے. اور ضبط کی دوسری قسم ضبط الصدر یا قلبی ضبط. ضبط قلبی یہ ہے کہ جو کچھ سنا ہے اسے سینے میں محفوظ رکھے اور ہر وقت اس کے استحضار پر قادر ہو، یعنی جب بھی اس سے کہا جائے تو وہ اس کو بیان کرنے پر قادر ہو. استحضار یعنی حاضر کرنا. جب بھی اسے کہا جائے بھائی فلاں حدیث آپ سے سنی تھی فلاں وقت میں، دوبارہ اس کو بیان کر دیجیے، وہ دوبارہ اس کو بیان کر دے. یہ ہے ضبط قلبی یا ضبط بالصدر. ایک تھا ضبط الکتاب، ایک تھا ضبط الصدر. یعنی ضبط قلبی یہ ہے کہ جب چاہے اسے بیان کر سکے، جو کچھ سنا سینے میں محفوظ اور جب چاہے اس کو بیان کر سکے. ایسا نہیں ہے کہ کل سنا تو آج تو بیان نہیں کر سکتے، یار کل سنا تھا، پرسوں سنا تھا، ہفتے پہلے سنا تھا، ہمیں تو کل کی بات یاد نہیں رہتی، واللہ کل کی بات یاد نہیں رہتی. اور یہ جب بھی سنا اپنے استاد سے اس وقت سے لے کر اب تک برسوں بیت جائیں محفوظ ہے اور اس کو بیان کرنے پر قادر. جب اپنے استاد سے سنا، جب کبھی سنا، سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، جب بھی اس نے سنا، لیکن اینی ٹائم وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے استاد سے برسوں پرانی بات سنے گی، آج بھی اس کو ویسے بیان کر سکے. اس کو کہتے ہیں ضبط الصدر. اور یہ ضبط الصدر اور ضبط الکتاب یعنی کامل ضبط کے معنی یہ ہے کہ ضبط اعلیٰ پیمانے پر پایا جائے. تو صحیح حدیث کی دوسری شرط تام الضبط ہو. صرف تقوی ہی کام نہیں آئے گا حدیث کی صحت میں. ایک آدمی بہت متقی ہے، بڑا ہی نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کا حافظے میں کمی ہے، خفت ہے، حافظہ خفیف ہے، کبھی کبھار بھول جاتا ہے. تقوی کے وہ اعلیٰ معیار پر ہو، تقوی کے پہاڑ پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے ضابطے میں، اس کے ضبط میں کچھ 19-20 ہے تو اس کی حدیث صحت کے اعتبار پہ نہیں. یہ میرے بھائیوں وہ معیار ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ پیمانہ جس پر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دنیا کو چیلنج دیتے ہیں، ہے تمہارے پاس کوئی ایسا علم تو لے کر آؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیثوں کے بیان کرنے والے لاکھوں لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت ہی آپ دیکھ لیں. 1,24,000 تو صحابہ کرام اس وقت تھے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ جب جمع تھے. تقریباً 1,10,000، 1,20,000، 1,20,000، 1,24,000، اس طرح مختلف اقوال آتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر اتنے صحابہ کرام موجود تھے. پھر ان سے آگے جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، تابعین کی ایک جماعت ہے. کتنے لوگ ہوں گے؟ 1,20,000 یا 10,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. آگے ان کے شاگرد کتنے ہوں گے جنہوں نے ان سے سنا ہوگا حدیث کو. پھر اس تابعین کے بعد تبع تابعین کتنے ہوں گے؟ تو لاکھوں لوگوں کے حالات زندگی کو محدثین نے جمع کر دیا، اور اس حالات زندگی کی بیس پر پھر وہ حدیث کی صحت اور ضعف کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر وہ جو فلاں راوی ہے، آئیے ذرا دیکھیے اس کے حالات زندگی. تقویٰ، ہاں بھائی 1 نمبر ہے. اس کا حافظہ، یہ بھی 1 نمبر ہے. اس کی جو سند ہے، اس حدیث کی سند میں جتنے راویان ہیں سب نے ایک دوسرے سے سنا ہے اور وہ موجود ہیں. بیچ میں کوئی گیپ تو نہیں ہے، کوئی راوی اسکپ تو نہیں ہے، کوئی راوی اس میں غائب تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میں اپنے استاد کے بجائے اس کے استاد سے روایت کروں، بیچ میں نے اپنے استاد کو غائب کر دیا، اس کو مس کر دیا. نہیں، متصل سند. اور پھر آگے معلول، اس حدیث میں کوئی علت نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کمزوری، خامی. یعنی یہ علت سند کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ حدیث میں کوئی بیماری یا خرابی ہے، بلکہ یہ علت یہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے نہیں بلکہ سند کے اعتبار سے. وہ آگے آپ پڑھیں گے. اور حدیث شاذ بھی نہ ہو، آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو یہ
جو مراتب تھے ضبط تو پتہ چل گیا آپ کو، حدیث کے تمام روات صاحب عدالت اور تامُ ضبط. سند متصل، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، سند متصل وہ سلسلہ روات ہے. سند متصل وہ سلسلہ روات ہے، یعنی راویوں کا سلسلہ ہے جس کے ہر ایک راوی نے اپنے مروی عنہ سے سنا ہو، یعنی جس نے اس کو بیان کیا ہے، جس کا وہ نام ذکر کر رہا ہے، اس نے سنا ہو، مروی عنہ سے سنا ہو، اور کوئی راوی درمیان سے ساقط نہ ہو. اللہ کے رسول سے لے کر اس محدث تک جتنے بھی راویان ہیں وہ موجود ہوں، ان میں سے کوئی اسکپ نہ ہو، اس میں سے کوئی غائب نہ ہو، اس میں سے کوئی کسی کا حوالہ غیر موجود نہ ہو. سند متصل جس کے ہر ایک راوی نے اپنے مروی عنہ سے سنا ہو، جسے وہ بیان کر رہا ہے، اور کوئی راوی درمیان سے ساقط نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سند متصل. ایک شخص بھی گیپ ہو گیا نا تو وہ سند متصل نہیں کہلائے، اور وہ حدیث صحت کے اعتبار سے دوسرے درجے میں آ جائے گی. اور معلول، معلل، علت لغت میں بیمار کو کہتے ہیں، معلل کہتے ہیں لغت میں بیمار کو، علت بیماری کو کہتے ہیں. اور اصطلاح میں معلل وہ حدیث ہے کہ جس میں کوئی خفیہ علت، کوئی خفیہ کمزوری اس کے اندر موجود ہو، یعنی سند کے اندر، اور اسے محدثین نہیں سمجھ سکتے ہیں. جو اس علم کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں کہ سند میں اگر علت ہے تو کیا ہے، اور علت ہے تو کیوں ہے. یہ محدثین ہی کو پتہ چلتا ہے جو اس حدیث کے فن کے ماہر ہوتے ہیں. اور شاذ، پانچویں اس کی شرط یہ تھی کہ وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو. شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ لغت میں تنہا کو کہتے ہیں. شاذ لغت میں تنہا کو کہتے ہیں. یہ شاذ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یار ہم نے تو شاذ ہی یہ بات سنی ہے، یعنی کم ہی یہ بات سنی ہے. شاذ کہیں ہوتا ہے، یعنی کم کہیں یہ ہوتا ہے، یعنی کم اور تنہا اور بہت قلیل. تو کہتے ہیں کہ شاذ لغت میں تنہا کو کہتے ہیں. اور اصطلاح میں شاذ وہ ہے جس حدیث کا ثقہ راوی وہ حدیث روایت کر رہا ہو، لیکن اس روایت کے اندر ایسے شخص کی مخالفت میں روایت کر رہا ہو جو عدالت اور ضبط میں اس سے زیادہ راجح ہو. یعنی کوئی راوی اپنے سے زیادہ راجح راوی کی مخالفت کر رہا ہو حدیث کے بیان کرنے میں. اس کو آگے ہم مزید تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی میں نے اپنے استاد سے حدیث سنی اور میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں جو روایت بیان کر رہا ہوں اسی روایت میں اختلاف کر رہا ہوں اپنے سے زیادہ راجح جو شخص ہے، عدالت کے اعتبار سے اور حفظ کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے اس شخص کی میں مخالفت کر رہا ہوں. مخالفت سے مراد یہ کہ اس نے جو حدیث بیان کی تو میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں، اگر حدیث ایک ہی ہے تو ان میں کچھ اختلاف ہے، الفاظ کی کمی بیشی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ثقہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرے، اس کو کہتے ہیں شاذ. تو یہ شاذ بھی نہ ہو. حدیث صحیح کی ایک شرط یہ کہ وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو. مراتب الصحیح، چونکہ صحیح لذاتی کا دار و مدار عدالت اور ضبط وغیرہ اوصاف پر ہے، اور ان اوصاف میں لہذا اعلیٰ و اوسط و ادنیٰ ہونے کے فرق ہے، تفاوت ہے. اسی لیے صحیح لذاتی میں بھی بائیں لحاظ تفاوت ہوگا. یعنی جس حدیث کے روات میں عدالت اور ضبط اور اوصاف اعلیٰ پیمانے پر ہیں، وہ حدیث ان احادیث سے بھی زیادہ صحیح سمجھی جائے گی جن کے روات میں یہ اوصاف اس پیمانے پر نہ ہو. چنانچہ حدیث زہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر بن عن ابی، یہ ایک سند ہے، حدیث کی ایک سند ہے، عن زہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر بن عن ابی. اور ایک اور حدیث کی سند ہے محمد بن سیرین عن عبیدہ بن عمر عن علی. اور ایک اور حدیث کی سند ہے ابراہیم نخعی عن علقمہ عن ابن مسعود. چونکہ ان حدیث کے روات میں عدالت، ضبط اور اوصاف اعلیٰ پیمانے پر پائے جاتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 سندیں بیان کی ہیں، یہ تمام اسناد کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی سند تسلیم کی جاتی ہے.
اور وہ کیوں کی جاتی؟ چونکہ ان احادیث کے جو روات ہیں وہ عدالت میں اور ضبط میں وہ اعلیٰ پیمانے پر ان کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس لیے احادیث میں ان احادیث سے جو سند سے جو احادیث آئیں گی وہ اعلیٰ رتبے کی ہوں گی، اور ان تینوں اسنادوں کی نسبت ائمہ نے کہا کہ یہ اصح الاسانید علی المطلق ہیں، یعنی یہ جو سند تین میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی ہیں یہ تین سندیں محدثین کے اصح الاسانید علی الاطلاق ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ مسلمہ قول یہی ہے کہ کسی خاص سند کو اصح الاسانید علی الاطلاق نہیں کہا جا سکتا، تاہم ائمہ حدیث نے جن جن احادیث کو اصح الاسانید علی الاطلاق کہا ہے ان کو دوسری احادیث پر ترجیح ضرور ہوگی، یعنی حدیثیں صحیح یہ بھی ہیں لیکن جن کے اندر یہ سند پائی جا رہی ہے وہ ان صحیح حدیثوں سے بھی زیادہ اصح حدیثیں ہیں۔ تو یہ مرتبے ہیں، صحیح کے بھی مرتبے ہیں، صحیح حدیث کے بھی مراتب ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اسی طریقے سے پہلے میں اصل کتاب سے کچھ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت یہاں کر دیتا ہوں۔ ساتھی سوچ رہے ہوں گے کہ شیخ صاحب پتہ نہیں کہاں سے ہمیں سنا رہے ہیں، تو صحیح کتاب سے پڑھ کے پھر اس کی وضاحت یہاں سے میں کرتا ہوں۔ مراتب الصحیح، کتب احادیث کے لحاظ سے صحیح کے 7 مرتبے، کتب احادیث کے لحاظ سے صحیح کے 7 مرتبے، یعنی احادیث جو کتب احادیث ہیں ان کے 7 مرتبے۔ متفق علیہ، وہ حدیث جسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتاب میں درج کیا ہو، ایسی حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی جس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحت کے اعتبار پہ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتی ہے، جس پر شیخین کا اتفاق ہو۔ شیخین کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم، صاحبین شیخین متفق علیہ۔ دوسرے محدثین اس حدیث کی روایت میں ان کو شریک ہو یا نہ ہو، لیکن جس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں درج کیا وہ حدیث متفق علیہ، اور یہ کتب حدیث کے لحاظ سے جو صحیح کے 7 مرتبے ان میں سب سے پہلے مرتبے پر۔ اس کے بعد افراد بخاری، وہ احادیث جنہیں امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا اور امام مسلم ان کی روایت میں امام بخاری کا شریک نہیں، یعنی وہ احادیث جو بخاری میں ہیں لیکن امام مسلم کی کتاب میں موجود نہیں ہے، یا امام مسلم نے اپنی کتاب میں ان احادیث کو درج نہیں کیا، تو صحیح کے مرتبے کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ متفق علیہ، پھر افراد بخاری، پھر افراد مسلم، وہ احادیث جنہیں امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا اور امام بخاری ان روایت میں امام مسلم کے شریک نہ ہو، یعنی ان احادیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ تیسرا درجہ۔ چوتھا درجہ، وہ احادیث جو امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب میں تو نہیں ہیں لیکن ان کی متفقہ شروط صحت سے متصف ہوں، جو امام بخاری امام مسلم کی جو شرائط ہیں صحت کی وہ ان احادیث میں پائی جا رہی ہے، باوجود یہ کہ بخاری اور مسلم میں نہیں حدیثیں، لیکن جو امام بخاری اور مسلم کی جو شرائط تھی صحیح کی وہ ان احادیث میں پائی جاتی ہے جو دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، لیکن شرائط کہتے ہیں شروط بخاری یا شروط مسلم یا شروط متفق علیہ اس حدیث میں پائی جا رہی ہے، باوجود یہ کہ یہ کتاب بخاری میں اور مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ صحیح کے مراتب میں چوتھے مرتبے پر ہے، کیونکہ ان میں شیخین کی جو شرائط ہیں صحیح کی وہ پائی جا رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پانچواں درجہ، وہ احادیث جن میں صرف امام بخاری کی شروط صحت پائی جاتی ہوں، امام بخاری کتاب میں نہیں ہے لیکن وہ حدیث دوسری کتابوں میں، لیکن اس کے اندر جو صحیح کی شروط ہیں وہ امام بخاری کی شروط ان کے اوپر پوری اترتی ہیں، تو یہ پانچویں درجے پر۔ چھٹے نمبر پر وہ حدیث جو دوسری کتابوں میں لیکن ان کے اندر امام مسلم کی شروط صحت پائی جائے۔ اور ساتواں درجہ، وہ حدیث جن میں ان شیخین کے علاوہ دوسرے محدثین کے جو شروط صحت ہیں وہ پائے جائیں، تو وہ ساتواں درجہ ہے۔ کسی امام کی شروط صحت سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کے روات وہی ہوں جن سے اس امام صاحب نے اپنی کتاب میں بطور حجت روایات اخذ کی ہوں، اور ساتھ ہی جس قدر دوسری شرطیں صحت حدیث کے لیے ملحوظ رکھی وہ بھی اس حدیث میں پائی جائیں۔ یہ بات سمجھیے گا، کسی امام کی شروط صحت سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کے روات وہی ہوں، یعنی ایک حدیث مثال کے طور پہ کسی اور محدث نے اپنی کتاب میں درج کی لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ بخاری کی شروط صحت کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس حدیث کی سند
اور جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں کوئی حدیث درج کی ہے اور حدیث، اس کے راوی اور اس حدیث کے راوی دونوں ایک ہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث کے سند کے روات وہی ہوں جن سے اس امام نے اپنی کتاب میں بھی حدیثیں لی ہوں، اور ساتھ ہی جس قدر دوسری شرطیں صحت حدیث کے لیے ملحوظ رکھی ہوں وہ اس حدیث میں بھی پائی جائیں۔ یعنی مثال کے طور پہ امام بخاری ایک حدیث کسی اور کتاب میں کسی اور امام محدث کی کتاب میں، لیکن اس کے جو راویان ہیں وہ راویان امام بخاری کی بھی درج کردہ بعض احادیث میں وہ راویان ملتے ہیں، وہی راوی اس حدیث میں بھی اور وہی راوی اس حدیث۔ بھائی ایک راوی ایک حدیث تو نہیں بیان کرتا نا، ایک راوی کئی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو وہ راویان جو امام بخاری کی کتاب میں کسی حدیث کے راویان ہیں وہ اس امام اور محدث کی بھی حدیث میں وہی راوی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو امام بخاری نے اپنی حدیث کی جو شرط رکھی ہے صحت کی وہ اس حدیث میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں امام کی شروط صحت۔ امام کی شروط صحت۔ اصح الاسانید، سب سے جو صحیح ترین سندوں میں سب سے صحیح ترین سند کیا ہے؟ جس سند کو کسی ایک محدث نے یا کئی محدثین نے تمام اسانید کی نسبت زیادہ صحیح کہا ہو، اور وہ یہ ہے جیسا کہ مالک عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر، اس حدیث کی اس سند کو کسی ایک محدث یا کئی محدثین نے یعنی تمام احادیث اسانید کی نسبت زیادہ صحیح کہا۔ جمہور محدثین کے نزدیک کسی ایک سند کے متعلق علی الاطلاق ایسا حکم لگانا مناسب نہیں، البتہ جن سندوں کے متعلق اسانید کے متعلق ایسا کیا گیا ہے وہ مجموعی طور پر دوسری اسانید سے صحیح ترین سمجھی جائیں گی۔ المحتف بالقرائن، جس حدیث میں صحت سند کے ساتھ ساتھ مزید خارجی قرائن پائے جائیں جو اس حدیث کی صحت پر مزید اطمینان کا باعث ہو، یعنی ایسی حدیث کہ جس کی سند صحیح ہے لیکن اس کے سند صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ مزید کچھ ایسے دوسرے قرائن پائے جائیں جو اس حدیث کی صحت پر مزید اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے حدیث مسلسل بالائمہ، یعنی ایک حدیث ہے کسی کتاب میں پائی جاتی ہے، اس کی جو سند ہے صحیح ہے، شروط جو سند صحیح کی جو شرائط ان پر پوری اترتی ہے، لیکن اگر اس حدیث کو تمام مسلسل بالائمہ بہت سارے ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں درج کیا تو وہ اس حدیث کو خارجی قرینہ بھی مل گیا۔ یا منقول ما صح الاسانید کے اسے لوگوں نے اصح الاسانید کہا اور اسے تعدد طرق بھی حاصل ہو، یعنی ایسی سند جس کے بہت سارے طرق ہو، تو یہ المحتف بالقرائن ہے۔ اچھا، یہ ہم پڑھ رہے تھے صحیح لذاتی اور اس کے بعد اس کی شروط اور پھر مراتب الصحیح۔ اب ہے ہم نے حدیث مقبول کی 4 اقسام پڑھی تھی، صحیح لذاتی، حسن لذاتی، صحیح لغیری، حسن لغیری۔ اب نمبر ہے حسن لذاتی کا۔ ابھی تک ہم بحث کر رہے تھے صحیح لذاتی اور اس کے صحیح کے مراتب کے بارے میں، اب بات آ رہی ہے صحیح حسن لذاتی۔ حدیث مقبول کی 4 قسمیں تھی، ایک پڑھ لی، اب دوسری قسم ہے حسن لذاتی، جس حدیث میں صحیح کی تمام شرائط موجود ہوں۔ صحیح لذاتی ہم نے پڑھ لیا، اب حسن لذاتی۔ حسن لذاتی کہتے ہیں جس حدیث میں صحیح لذاتی کی تمام شرائط موجود ہوں، صرف اس کے کسی راوی کا ضبط خفیف ہو، حافظہ خفیف ہو۔ صحیح لذاتی کی آپ نے شرائط پڑھی، 4 شرطیں تھیں، صاحب عدالت ہو، تام الضبط ہو، سند متصل ہو، معلول بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو۔ تو جو حسن لذاتی اس کے بعد والے درجے کی صحیح حدیث ہے، مقبول حدیث ہے، اس میں شرطیں ساری پائی جا رہی ہیں صحیح لذاتی والی، بس جو ضبط ہے نا وہ تام الضبط نہیں ہے، صاحب عدالت بھی ہیں، سند متصل بھی ہے، علت بھی نہیں ہے، کوئی شاذ بھی نہیں ہے، لیکن جو تام الضبط ہے نا وہ اس حسن لذاتی میں وہ مکمل نہیں پایا جا رہا، اس میں کسی راوی کا ضبط خفیف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تمام شرطیں صحیح کی پائی جا رہی، بس اس کے جو راویان تھے، کسی طبقے میں کوئی راوی اس کا جو حافظہ تھا وہ اس میں کچھ نقص تھا، حافظہ کمزور تھا، حافظہ خفیف تھا، تو یہ صحیح لذاتی سے حسن لذاتی کے درجے میں آ گیا ہے۔ یہ بھی حدیث صحیح اور مقبول، لیکن اس کا درجہ کچھ
کم ہو گیا. مراتب ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اس کے بعد ہے صحیح لغیرہ، کہتے ہیں کہ وہ حسن لذاتی حدیث جسے کثرت طرق حاصل ہو. صحیح لغیری ہوتی حدیث حسن لذاتی ہے، حسن لذاتی ہے، وہی ساری شرطیں اس میں پائی جا رہی. لیکن اس کو صحیح لغیری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے جو روات ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں. جسے کثرت طرق، شرائط وہی ہیں، یعنی صاحب عدالت بھی ہیں، سند متصل بھی ہے، شاذ بھی نہیں ہے، علت بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ حسن لذاتی والی خصوصیات ہیں، راوی اس میں بھی خفیف ہے، لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے کہ اس حدیث کے راویوں کی تعداد یا اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، کثرت طرق ہے. ادھر سے بھی روایت کریں، ادھر سے بھی روایت کریں، ادھر سے بھی، کثرت طرق ہے اس حدیث کی، راوی زیادہ ہیں یا زیادہ اس کی سندیں اس حدیث کی. بعض حدیث ہوتی اس کی ایک ہی سند ہے، بعض کی دو سے، بعض کی کئی سندیں آ جاتی ہیں. اس صحابی نے بھی بیان کیا، اس کا بھی ایک، اس صحابی نے بھی بیان کیا، اس صحابی نے بھی بیان کیا، مختلف لوگ اس کو بیان کرنے والے ہیں، کثرت طرق. اب آخری مقبول کی آخری قسم ہے حسن لغیرہ، وہ حدیث جو رد و قبول کی صفات متعارض ہو گئیں، کچھ صفات قبول کی اور کچھ صفات رد کی ہو گئیں. حسن لغیری حدیث میں قبول کی بھی کچھ صفتیں جمع ہو گئیں، خوبیاں جمع ہو گئیں، اور رد کی بھی کچھ جو ہے نا اوصاف جمع ہو گئے. اب متعارض ہو گئے، قبول کی بھی چیزیں آ گئیں، رد کی بھی چیزیں آ گئیں. اس کی وجہ سے واجب التوقف تھی، اس پر محدثین نے توقف کر لیا تھا، اس پر حکم نہیں لگایا، حکم نہیں لگایا. بات سمجھ میں؟ ایک حدیث ہے اس کے اندر قبول کی بھی شرائط آ گئیں، اوصاف آ گئیں، خوبیاں آ گئیں، ادھر سے رد کی بھی کچھ چیزیں آ گئیں کہ یار اس حدیث میں فلاں فلاں چیز جو ہے نا وہ غیر مقبول ہے، رد کے حوالے سے ہیں کچھ چیزیں. اس پر محدثین نے توقف کر لیا، حکم نہیں لگایا، واجب التوقف تھی. متعارض ہو گئی، قبول اور ردود کی اوصاف آپس میں کلیش ہو گیا. اب رد کی بھی چیزیں آ گئی، قبول کی بھی چیزیں آ گئیں. اب قبول کریں، اس کو قبول میں لکھیں، قبول میں اس کو ایکسیپٹ کریں، تو اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ یار اس میں تو فلاں فلاں خامی ہے، رد کے فلاں فلاں اس کے اندر چیزیں پائی جا رہی، رد کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے کمزوریاں. اگر بالکل رد کرنے لگے تو دوسری طرف سے اشکال آ جاتا ہے، اس میں قبول کی بھی تو شرطیں یہ اوصاف بھی تو پائے جا رہے ہیں. اشکال پیدا ہو گیا، تعارض پیدا ہو گیا، تو توقف کر لیا محدثین نے. لیکن کوئی خاص قسم کا خارجی قرینہ ایسا آیا کہ اس نے اس کے قبول کی طرف دھکیل دیا. کوئی خارجی قرینہ باہر سے، کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسے ہنٹس، کوئی ایسی ٹپس، کوئی ایسی دلیل باہر سے مل گئی جس نے اس کے، یعنی دو پیمانے پر تھی وہ حدیث، قبول کے بھی اوصاف تھے، رد کے بھی اوصاف تھے. باہر سے کوئی ایسا قرینہ قبول کا آیا جس نے اس کے وزن کو بھاری کر دیا اور پھر وہ قبول کی صف میں شامل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو آپ کو ایک تعارف، یہ کلاس ہماری ایک تعارف ہے. اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ تو اس وقت پتہ چلے گی جب آپ اس فن کے اندر کودیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا یار یہ قبول کے اوصاف کیا ہیں، رد کے اوصاف کیا ہیں، اس حدیث کے اندر قبول کی کیا کیا چیزیں. کسی حدیث کی جانچ پڑتال میں جب جائیں گے، حدیث کو لیں گے، اس کے تمام محاسن کو دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا ہاں یہ قبول کے اوصاف تھے، یہ رد کے اوصاف تھے. پھر کوئی باہر سے قرینہ مل جائے، ایسا باہر سے کوئی اشارہ مل جائے، تو یہ ہماری کلاس تعارفی ہے، تو اس کو تعارف تک ہی رکھیں. جس کے دل میں شوق پیدا ہو پھر وہ اس بحرے بے کنار کے اندر غوطہ زن ہو اور یہاں سے علم کے موتی اکٹھے کرے. یہ تو ہمارا ایک تعارف ہے، حدیث کے علم کا تعارف ہے. تو یہ تھی آج کی اقسام ہماری حدیث مقبول کے اعتبار سے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم غیر مقبول کے اعتبار سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں حدیث، علم حدیث کی محبت، اس کی معرفت اور اس پر عمل اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.